سنیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں اور ہو سکتا ہے کہ بالخصوص واقعہ کربلا کے ذکر کے دوران شیعوں کی طرف سے اکثر ایک جو ہے نا الزام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے لگایا جاتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ انہوں نے اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہے حق نہیں دیا، اس شکل میں کہ باغ فدق ان کو نہیں دیا۔ آخر باغ فدق کیا ہے؟ کیا اماں صدیق اکبر سے اس بات سے ناراض تھی؟ شیعوں کی کتاب کیا کہتی ہے؟ آئیے اس کو جاننے کے لیے سب سے پہلا ہم سمجھتے ہیں کہ باغ فدق آخر ہے کیا۔ دیکھیے، جب کبھی دشمن مغلوب ہو جائے اسلام کے سامنے اور بنا لڑے وہ کوئی چیز اگر مسلمانوں کے حوالے کر دے تو اسے مال فے کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ وہ مال ہوتا ہے کہ جو بعد میں جو ہے اسلامی حکومت کے انڈر آ جائے گی۔ انہی مال فے میں سے ایک مال تھا باغ فدق۔ یہ جب آقا کے کنٹرول میں، آقا کے انڈر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس باغ فدق کے خرچوں سے جو ہے نا ضرورت مندوں کو، اپنے اہل و عیال کو، بنی ہاشم کو، دوسرے بادشاہ کے سفیروں کو اور ضرورت پڑنے والے لوگوں کو، یہاں تک کہ اصحاب صفہ کی جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے دن رات دین کی خدمت کیا کرتے تھے، ان پر بھی اسی مال میں سے خرچ کیا کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اس کا کنٹرول جناب صدیق اکبر کے ہاتھ میں آیا، بعد میں فاروق اعظم نے اس کو اپنے کنٹرول میں لیا، حضرت عثمان غنی نے اس کو پھر لیا، اور پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم کے جو ہے نا یہ تصرف میں آیا، یعنی ان کے کنٹرول میں آیا، یہ ان کے کنٹرول میں آیا۔ بعد میں مولا علی کے بعد امام حسن، پھر امام حسن، ان کے بعد جو ہے حضرت علی ابن حسین کے ہاتھ میں اور حسن ابن حسن کے ہاتھ میں آیا۔ ان کے بعد یہ حضرت حسن بن حسن کے بھائی حضرت زید ابن حسن کے ہاتھ میں آیا۔ اس کے بعد یہ مروانیوں کے ہاتھ میں لگ گیا، اور وہاں سے لے کے حضرت عمر ابن عبدالعزیز ان کے ہاتھ میں آیا، جنہوں نے پھر اسے جا کر واپس اماں کے اس وقت کے جو اولاد تھے ان کے ہاتھوں میں اسے کر دیا گیا۔ اس پر ابو داؤد میں ایک حدیث بھی موجود ہے۔ تو یہ چیز کبھی اماں کے جو ہے نا حق میں تھی ہی نہیں۔ تو شیعوں کا یہ صرف جو ہے نا ایک زبردستی کا کریٹ کیا ہوا ایشو ہے کہ صدیق اکبر نے اماں کو ان کا حق نہیں دیا۔ آپ دیکھیے، انبیاء علیہم السلام جو ہے یہ کچھ چھوڑے تو یہ صدقہ ہوتا ہے، یہ وراثت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ بھی حضور نے کچھ جو ہے چھوڑا ہی نہیں۔ اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس حال میں کہ آقا اپنے آخری ایام میں تھے تو آپ کو خیال آیا کہ گھر میں کچھ اشرفیاں موجود ہیں، تو اماں عائشہ کو حکم دیا کہ انہیں خرچ کر دو، پر مشغولیت کی وجہ سے جب آپ نہیں کر پائیں تو خود حضور نے اسے کروایا، اور یہ کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میری ملاقات جب میرے رب سے ہو تو میرے پاس کچھ جو ہے اشرفیاں موجود ہو، یہ نبوت کے منافی ہے کر کے۔ تو آپ سوچئے کہ حضور نے جب کچھ چھوڑا ہی نہیں، اگر کچھ چھوڑا بھی تو انبیاء کا جو مال جو بچتا ہے وہ جو ہے صدقہ ہوتا ہے، تو اماں فاطمہ کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ اگر ہم یہ بات مان بھی لیں کہ جو اماں فاطمہ کے لیے حضور نے کچھ جو ہے وہ ہبہ کر دیا تھا، اگر باغ فدق کو بھی مان لیا جائے تو روافظ اور سنی اور دونوں کی یہاں پہ یہ جو ہے نا مسئلہ ہے کہ جو چیز کسی کو ہبہ کر دی جائے وہ جب تک اس کے کنٹرول میں نہیں آئے وہ اس کی نہیں ہوتی، اور فدق پیارے آقا کی بظاہر حیات میں حضور کے ہی کنٹرول میں رہا، کبھی اماں فاطمہ کو تو گیا ہی نہیں۔ تو اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ ان کو دیا گیا تھا تو اس قاعدے کے حساب سے تو وہ اماں فاطمہ کے کنٹرول میں ہی نہیں آیا، تو وہ اماں کا ہوا ہی نہیں۔ تو یہ بھی جو ہے شیعوں کا اعتراض ہی نہیں پڑتا۔ اور دیکھیے، کہیں پہ جو ہے یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ اماں فاطمہ الزہرا اس کے بعد ناراض ہو گئیں اور آپ کے جو ہے پردہ فرمانے تلک آپ اسی حال میں رہیں۔ اس پر ایک بات سمجھ لیجئے، کسی بھی حدیث میں یہ بات نہیں ملتی کہ جہاں پر اماں فاطمہ نے خود فرمایا کہ میں صدیق اکبر سے ناراض ہوں۔ یہ تو راوی کی اپنی خود کی سمجھ ہے جو انہوں نے وہاں پر لکھا ہے۔ ایک بار پیارے آقا نے جو ہے تھوڑی خلوت نشینی اختیار کر لی تو اصحاب رسول کو لگا کہ شاید حضور نے جو ہے اپنی ازواج کو جو ہے طلاق دے دی۔
فاروق اعظم نے جب یہ بات اپنی بیٹی جو حضور کی نکاح میں بھی تھی حضرت حفصہ ان سے کنفرم کری تو پتا چلا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ویسے یہاں پر راوی کا یہ خیال ہے، پر اماں فاطمہ نے کہیں نہیں کہا کہ میں ناراض ہوں، اور با اعتقاد بشر ہونے کے اگر یہ بات مان بھی لیا جائے کہ اماں صدیق اکبر سے ناراض تھیں، تو دیکھیے ایسی ناراضگی تو اماں فاطمہ خود مولا علی سے بھی کیا کرتی تھی۔ شیعوں کے ہی کتاب میں یہ بات موجود ہے کہ ایک بار اس طریقے سے آپ ناراض ہو گئی تھی کہ بچوں کو لے کر کے اپنے مائکے چلی گئی تھی۔ یہاں تک کہ شیعوں نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ایک بار تو اماں نے جو ہے تھوڑے سخت الفاظ بھی مولا علی کو کہہ دیے۔ تو شیعوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا مولا علی پر بھی وہ باتیں کرو گے جو صدیق اکبر کے بارے میں کرتے ہو؟ اور آگے چلیے، یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ اماں فاطمہ نے جو ہے وصیت کر دی تھی اس بات پر پہ کہ میرے جنازے میں صدیق اکبر موجود نہ ہو کر کے۔ دراصل حقیقت حال یہ ہے کہ اس وقت عورتوں کے ساتھ میں بھی یہ کیا جاتا تھا کہ جب وہ انتقال کر جاتی تو انہیں آدمیوں کی طرح جو ہے نا اس ڈولی میں کھلے لے جایا کیا جاتا تھا، پر اپنی حیات اور پاکیزگی کی بنیاد پر اماں فاطمہ کو یہ فکر لاحق تھی کہ میں اس طریقے سے نہیں جانا چاہتی ہوں، تو ان کے ساتھ میں اس وقت صدیق اکبر کی ہی ایک زوجہ محترمہ رہا کرتی تھی۔ تو انہوں نے جو ہے ایک لکڑی کا کچھ، جس کو آج ہم ڈولی جیسا کچھ بولتے ہیں، ہم عام جنازوں میں دیکھتے ہیں، وہ بنوایا، جس سے اماں بڑی خوش ہوئی۔ تو اس چیز کے لیے یعنی ایک عام جنرل بات اماں فاطمہ نے کہی تھی، نہ کہ خاص صدیق اکبر کے لیے کہی تھی۔ اس میں اور آپ دیکھیے، اگر اس میں ایک تو یہ ہے کہ روایتوں سے یہ بات ملتی ہے کہ خود صدیق اکبر جو ہے انہوں نے فاطمۃ الزہرا کی جو ہے نا نماز جنازہ پڑھی۔ آپ دیکھیے امام حسن نے جب اماں عائشہ کو یہ وصیت کی تھی، یعنی ان سے یہ درخواست کی تھی کہ مجھے بھی حضور کے پہلو میں جگہ ملے، اور اس بات کو امام حسین کو کہا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ لوگ اگر اس بات کو منع کرے تو پھر مجھے جو ہے بقیع میں لے جانا۔ اور یہی حال ہوا کہ جب آپ کو وہاں لے جانے، یعنی روضہ اطہر میں لے جانے کی جب کوشش کی گئی تو مروان اور اس کے ساتھی جو ہے اتر گئے سامنے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام حسین نے بھی جو ہے اس بارے میں ان سے جو ہے نا کسی طریقے سے کوشش کی کہ نہیں، امام حسن کو وہاں لے جایا جائے، پر حضرت ابو ہریرہ نے جب ان کو اپنے بھائی کی وصیت یاد دلائی تو امام حسین رک گئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مروان نے ہی پھر امام حسن کی نماز جنازہ پڑھائی۔ کیوں پڑھائی؟ کیونکہ امام حسین یہ بات جانتے تھے کہ وقت کے خلیفہ یا جو بڑا لیڈر ہوتا ہے بظاہر پوزیشن پہ، چاہے وہ گورنری کی پوزیشن پہ ہو، تو وہی جو ہے نا ان چیزوں میں امامت کرتا ہے۔ تو آپ نے مروان کو یہ کرنے کے لیے دیا، نہ کہ خود نماز جنازہ پڑھائی۔ تو کیا مولا علی کو یہ بات نہیں پتا تھی؟ پتا ہوگی، اسی لیے تو صدیق اکبر کو انہوں نے جو ہے نا اس وقت اماں کا جنازہ پڑھنے دیا۔ اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ اماں کے جنازے میں صدیق اکبر نہیں آئے، تو کیوں نہیں آئے؟ تو کسی نے یہ لکھا کہ ہو سکتا ہے کہ مولا علی یہ سوچتے ہوں گے کہ وہ خود آئیں گے، اور وہاں صدیق اکبر سوچتے ہوں گے کہ مجھے شاید یہ بلائیں گے۔ امام حجر عسقلانی نے بھی اسی طریقے کی ایک بات لکھی ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ میں آپ کو بتا دوں، نہج البلاغہ کی ایک شیعہ نے شرح کی، اس نے خود اس بات کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مولا علی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ذرا میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے شیعہ کیا لکھتا ہے کہ مولا علی سے روایت ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ صرف 7 آدمیوں نے فاطمہ کا جنازہ پڑھا۔ وہ 7 میں کون کون ہیں؟ آپ فرماتے ہیں وہ ہے ابو ذر، سلمان، عمار، حذیفہ، عبداللہ ابن مسعود، مقداد اور میں جو ان کا امام تھا۔ اب اگر یہ 7 نے پڑھایا تو امام حسن، امام حسین، حضرت عبداللہ ابن عباس اور کئی ایک وہ سارے اصحاب کہاں ہے کہ جن کو شیعہ بھی جو ہے بہت مانتے ہیں۔ اب جو صدیق اکبر پہ الزام آتا ہے کہ وہ نہیں پڑھے کیونکہ اماں نے انہیں نہیں پڑھایا، تو ان کے بارے میں تم کیا کہو گے کہ یہ کیوں نہیں گئے تھے پھر اماں کے جنازے میں؟ تو یہ جو ہے نا صرف شیعوں کے بھونڈے اعتراض ہے۔ اب تھوڑا آگے بڑھیے، ایک اور حوالہ شیعوں کی کتب سے میں آپ کو دے دوں۔ شیعوں کی ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب صدیق اکبر سے اماں نے یہ مطالبہ کیا تو صدیق اکبر نے پوچھا کہ آپ کے پاس حضور کی کوئی اس طریقے کی وصیت ہے؟ اماں نے کہا کہ ایسی تو کوئی وصیت نہیں ہے۔ تو جب کوئی وصیت ہی نہیں تو پھر اماں کو وہ کیسے دیا جاتا؟ اور یہ بھی بات دیکھیے شیعوں کی ہی ایک کتاب سے کہ صدیق اکبر نے جب باغ فدق نہیں دیا لیکن اپنے پرسنل مال میں سے اماں کو کہا کہ آپ جو چاہے وہ لے لے۔ یہ شیعوں کی کتاب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔
تو شیعوں کی یہ سارے اعتراضات جو صدیق اکبر پر باغ فدق کو لے کر کے کیے جاتے، یہ بے بنیاد اور بے اصل ہے۔ باغ فدق کی حقیقت اتنی ہی ہے کہ وہ ایک کائنڈ آف گورنمنٹ پراپرٹی تھی، تو حضور جب خود سرکار ہے تو حضور کے کنٹرول میں رہی، بعد میں خلفائے راشدین تک بھی وہ اسی طریقے سے چلتی رہی، پھر مروانیوں میں اس کا حال جو ہے نا وہ کچھ اور ہو گیا، پر پھر بعد میں واپس حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے جو ہے اسے پھر جو ہے اہل بیت کے حوالے کر دیا۔ اس کی حقیقت اتنی ہی ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جو حضور مہر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ اپنی کتاب تصفیہ مابین سنی و شیعہ میں ذکر کرتے ہیں کہ ایسے مال فے میں اور بھی جگہ تھی، لیکن شیعوں نے جو ہے باقی سب کو چھوڑا، اسی فدق کے اوپر جو ہے نا ایک ان لوگوں نے ہنگامہ برپا کر دیا ہے۔ تو یاد رکھیے شیعوں کی یہ ساری من گھڑت بے بنیاد باتیں ہیں جو زبردستی اٹھائی ہوئی ہے۔ سنیوں کے معتبر کتب میں ایسی کوئی بھی باتیں نہیں ملتی کہ جہاں پر یہ پتا چلے کہ باغ اماں کا تھا، حضور نے دے دیا تھا۔ جی بالکل نہیں، یہ مال فے تھا جو حضور کے بعد صدیق اکبر نے اسی طریقے سے اسے چلایا جس طریقے سے پیارے آقا نے چلایا۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم عز وجل وصلی اللہ علیہ وسلم۔